حضرات، یہ بھارت ہم نے بنایا، اللہ نے تو دنیا بنایا، یہ لکیریں ہم نے بنائی، یہ سرحدیں ہم نے بنائی، الگ الگ چھیتروں کے الگ الگ نام رکھے، لیکن جب اللہ نے بنایا تو صرف دھرتی بنایا، آکاش بنایا، پاتال بنایا، برہمانڈ بنایا، پوری سرشٹی کی رچنا کیا۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، دنیا پہلے بنی، سب سے لاسٹ میں آدمی بنا۔ اور یہ ہم اکثر کرتے ہیں، مکان پہلے بناتے ہیں اور مالک بعد میں آتا ہے، اور جب وہ مکان بنتا ہے تو انجینئر چاہیے، آرکیٹیکٹ چاہیے، لیبر چاہیے، سریہ چاہیے، سیمنٹ، کنکریٹ ان کا موقع ہوتا ہے، اور جب وہ مکان بن جاتا ہے تو مالک پرویش کرتا ہے۔ حضرات، تو پہلے اللہ نے دنیا بنایا، جنت بنایا، جہنم بنایا، پشو بنایا، پکشی بنایا، جنگل بنایا، پہاڑ بنایا، ندیاں بنائی، پھر جنت سے اس کے مالک کو بھیجا گیا۔ اور آدم جو سب کے باپ ہے، اسی لیے ہمارا نام آدمی ہے۔ جو آدم کی اولاد ہے وہ سب آدمی ہے، اور جو آدم کی اولاد نہ مانے آدمی نہیں۔ اگر کوئی کہے ہمارا آدم نہیں ہے، جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا یہ آدمی نہیں۔ حضرات، اب وہ واقعہ جاننا ضروری ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے کون انسان آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے قدم دھرتی پر رکھا، لیکن وہ تو جنت میں تھے، ان کی بیوی، سب کی دادی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں جنت میں تھے۔ اب اتنی بڑی جنت دو کے لیے تو نہیں بنی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے ایمان لانے والے ہیں، اربوں خربوں ہے نا، سب جنت میں سیٹ ہو جائیں گے۔ جگہ اتنی بڑی ہے، جہاں اربوں خربوں لوگوں کو جنت میں رکھا جا سکتا ہے تو وہاں صرف دو آدمی کیسے رہیں گے؟ اور جنت میں بچے پیدا نہیں ہوتے۔ اگر یہ دونوں ہمیشہ رہتے تو دو کی رہتے، یہ جنت بھرے گی کیسے؟ دھرتی پر آئے تاکہ بچوں کا جنم ہو، تو وجہ کیا بنائی جائے؟ بنا وجہ تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں۔ تو اللہ نے وجہ بنائی، اے آدم پوری جنت تیرے لیے ہے، بس اس جھاڑ کے پاس جانا مت، کھانا مت، لا تقربوا هذه الشجرہ، یہ جو شجر ہے اس کا ایک دانہ بھی منہ میں رکھنا مت۔ اب اتنی بڑی جنت میں جو چاہے کھاؤ پیو کلو واشربو، کیا ضرورت ہے وہ ایک دانے کی؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کھائیں گے نہیں، اور جب کھائیں گے نہیں تو باہر جائیں گے نہیں، اور جب باہر جائیں گے نہیں تو اولاد ہوگی نہیں۔ کھانا ضروری ہے، پر کیسے کھائے؟ وہ اللہ کے نبی ہے، معصوم ہے، خلیفۃ اللہ کے آدم ہے، اللہ کی نافرمانی کر نہیں سکتے۔ اب اللہ کی حکمت ہے، جنت کو بسانا ہے، آدم باہر جانا ہے اور کسی طرح کھلانا ہے تاکہ وہی ایک بہانہ ہے، اور آدم معصوم ہے، معصومیت کھانے نہیں دے گی۔ توجہ۔ تب اللہ کی رحمت نے آدم کے ذہن پر ایک پاکیزہ غفلت کا پردہ ڈال دیا، یہ کھا لے تاکہ میں اس کو زمین پر بھیج دوں۔ جو لوگ کہتے ہیں آدم نے خطا کیا، آدم نے گناہ کیا، غلطی کیا، بکواس کرتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے یہ آدم کی خطا نہیں، یہ آدم کی ادا ہے، اور ساری کائنات کی انسانیت اسی ادا میں قرضدار ہے۔ اگر آدم نے کھایا نہ ہوتا، اگر آدم نے کھایا نہ ہوتا تو مصطفیٰ جان رحمت کو ہم نے پایا نہ ہوتا۔ حضرات، آدم علیہ السلام نہ آتے، نہ نوح پیدا ہوتے، نہ موسیٰ پیدا ہوتے، نہ عیسیٰ پیدا ہوتے، نہ محمد عربی پیدا ہوتے، اور نہ ہی غوث اعظم پیدا ہوتے۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ اسی کھانے کی برکت ہے۔ اب سوال یہ ہے، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، دھرتی پر بھیجا، تو ایریا کون سا تھا؟ دیش تو تھا نہیں، نہ دیش تھا اور نہ ہی کانٹیننٹ تھے، مالدیوز بھی نہیں تھا۔ پیڑ تھے، پودے تھے، پکشو تھے، پہاڑ تھا، دریا تھا، نہ عرب تھا نہ عجم تھا، نہ ہند تھا نہ سندھ تھا، ایڑی قدم کا نشان تو ہے۔ آج جب پتا چلا آدم نے جہاں قدم رکھا وہ اپ بھارت، اسی لیے ہم کسی سے ڈرتے نہیں۔ حضرات، پہلا انسان سارے مان
मनु जाति का दादा पूर्वज, उसने जो कदम रखा वो भारत की धरती पर रखा, भारत पर रखा है। तो ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के चरणों का प्रताप है। जो आज हम कह रहे हैं मेरा भारत महान, ये मेरे नबी के कदम की बरकत है, जो हमारी जुबान की हरकत है। हजरत एक बात और बताता चलूं, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हिंदुस्तान पर कदम रखा, धरती पर कदम रखा, तो अकेले नहीं थे। तवज्जो संबंध, अकेले नहीं थे। आदम के जिस्म में नूर मोहम्मदी भी था। जब पैकर आदम ने जहां नूर जलवा नुमानी की, वो हमारा भारत था। अब हम समझ गए कि अल्लाह के वलियों को भारत इतना पसंद क्यों है, जो अपना वतन छोड़ कर आ रहे हैं। कोई शिमला से आ रहा है, कोई बुखारा से आ रहा है, कोई समरखंड से आ रहा है, कोई